جمعہ کے دن فرض جو ہیں وہ 4 کے بجائے 2 رکعت، 2 رکعتوں کے بدلے میں خطبہ ہے۔ باقی سنتیں اسی طرح ہیں کہ پہلے 4 رکعت، بعد میں بھی 4 رکعت یا 6 رکعت، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر ہم 2 رکعت کے بعد شامل ہوئے، اب ہم نے 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پوری کرنی ہیں، بالکل کر لیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ بالکل کچھ نہ پڑھے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ صرف فاتحہ پڑھے، ثنا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہتے جی کہ میں دیوبند مسلک کا طالب ہوں، یہاں پڑھتا ہوں، یہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کو یہاں کے لوگ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ نہیں سمجھتے، اور علماء دیوبند جو ہیں وہ تو اشاعرہ کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ میرا بھائی، جب بات پہ جھگڑا ہے تو امام اشعری نے رجوع کر لیا تھا اسی طرح جو عقیدہ ہے ابن تیمیہ کا، تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ وہ جس بنا پہ برا کہتے تھے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی، انہوں نے رجوع کر لیا۔ میرا نام امانت اللہ نور ہے۔ امانت اللہ کافی نہیں تھا کہ نور ہی ساتھ لگانا پڑ گیا؟ اب تم تو نور بن گئے تو اور کوئی نور علی نور نام رکھو گے، کیا کرو گے؟ کہتے بیٹے کا نام محمد نور رکھ دوں گا، رکھ دو، کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی نور ہدایت ہے۔ میرا چاچا اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ علامہ احمد سعید ملتانی کے پیروکار ہیں۔ بس ٹھیک ہے، دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کو بدعات سے بچائے، باقی خدا نہ خواستہ اور تو کوئی جگہ بات تو صرف ہے اتباع سنت کی اور بدعت کی، چونکہ نجات سنت میں ہے، بدعت میں نہیں ہے۔ بہرحال ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ خاندان کے ایک فرید نے زبردستی اپنے بیٹے کے لڑکی کا رشتہ لے لیا۔ زبردستی کا کیا معنی ہے؟ لڑکی نے اقرار ہی نہیں کیا تو نکاح ہی نہیں ہوا، یہ کیا ہوئی زبردستی؟ اگر اقرار کیا ہے پھر تو نکاح ہو گیا، اگر اقرار نہیں کیا زبردستی لے جانا جو ہے تو ڈاکہ ہے، ظلم ہے۔ جو ہم سبزی خریدیں یا ترکاری خریدیں وہ بھی مال تجارت، بالکل مال تجارت کیوں نہیں؟ آج کل تو سبزی والے کروڑوں کا مال خریدتے ہیں، مال تجارت نہیں ہے تو کیا ہے؟ 12 سال کے بعد جو تمہیں پیسہ بچے گا زکوٰۃ اس کی دو گے، ترکاری کی زکوٰۃ نہیں دو گے کہ چلو جی 2 بھنڈیاں نکال لو اور 4 بصل دے دو۔ ہاں کیا پتہ لگتا ہے لوگوں کو؟